الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ جمعہ کو ہم نے قصص الانبیاء کے بارے میں کچھ تمہیدی باتیں پڑھی۔ اب بغیر کسی اور دیر کے ہم آگے تھوڑی سی باتیں آپ کو سنا کر ابتدا کرتے ہیں انشاءاللہ قصص الانبیاء کے ایک طویل سلسلے کی، لیکن اس سے پہلے دو چار باتیں سن لیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ہمیں کلام پاک، احادیث طیبہ، فرامین علماء اکرام، یہ سبق دیا گیا ہے کہ آمنت باللہ ورسولہ، اوپر رکھ دیں، دیوار پہ رکھ، پردے کے پیچھے دیوار ہے اس پہ رکھ دیں۔ آمنت باللہ ورسولہ، آپ نے، ہم نے خدا کے تمام نبیوں پر ایمان رکھنا ہے۔ غور سے، دھیان سے ان باتوں کو سنیں کہ ان باتوں کا تعلق بالعموم ایمانیات سے ہوتا ہے۔ آپ نے، ہم نے اپنے ایمان کے لیے خدا کے تمام نبیوں پر ایمان رکھنا ہے۔ ایمان کے لیے تمام نبیوں کا اقرار ضروری ہے، کفر کے لیے تمام نبیوں کا انکار ضروری نہیں، کسی ایک نبی کے انکار سے بھی انسان خارج ہو جاتا ہے ایمان سے۔ قرآن پاک میں جن انبیاء علیہم الصلاۃ کا تذکرہ آیا یا جن انبیاء کے نام آئے ہیں، مفسر قرآن مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے دو عدد بیان فرمائے ہیں۔ دو عدد مطلب دو نمبر، دو ہندسے۔
وہ سننے سے پہلے آپ اس حدیث کو سنیں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں ابھی عرض کرنے جا رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کتنے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا اس دنیا میں؟ غور سے باتوں کو سنیں، انبیاء یہ جمع ہے نبی کی، اور رسل جمع ہے رسول کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے جب یہ بات پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم و بیش 1,24,000۔ اس ہندسے کے ساتھ ہو سکتا ہے اس عدد کے ساتھ کچھ حضرات اور روایت سے بھی بات کریں، لیکن میں اس روایت سے بات کر رہا ہوں جس میں یہ ذکر آیا ہے۔ بس کم و بیش کا لفظ دونوں طرف لگتا ہے، اس لیے آپ ایک خلاصہ سن لیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کم و بیش 1,24,000 مبعوث فرمائے اللہ نے۔ پہلے سوال کا جواب ہو گیا نا؟ اب سنیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں انبیاء کتنے تھے، ان میں رسول کتنے تھے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہوتے ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے۔ اس لحاظ سے اس مقدس جماعت میں یہ ایک خاص اصطلاح بن رہی ہے رسول۔ نبی کا لفظ آئے اس میں رسول بھی آ سکتا ہے، لیکن رسول کا جب لفظ استعمال کیا جائے وہ نبی کے لیے شامل ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر اس لفظ کو دہراؤں، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول، یہ بالکل ایسی بات ہے اگر آپ تھوڑا سا دھیان دے کر سنیں تو انشاءاللہ بات بڑی واضح طور پر سمجھ میں آئے گی۔ سنیے گا غور سے، ہاں، کہ علماء اس کو یوں سمجھاتے ہیں کہ ہر ولی مسلمان ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان ولی، میری طرف دھیان دے، لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ مولانا الیاس گمن صاحب یہاں تنبیہ کر گئے لیکن اثر کوئی بھی نہیں ہوا۔ ہر ولی مسلمان ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان ولی، اب آگے سنیں، ہر صحابی ولی ہوتا ہے لیکن ہر ولی صحابی، اب آگے سنیں، ہر نبی صدیق ہوتا ہے لیکن ہر صدیق نبی۔ اب اس کو تھوڑا سا اور لحاظ سے سمجھیں کہ ہر مفتی عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم مفتی، سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب آگے سنیں، اسی خلاصے میں اس بات کو سمجھیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب سنیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کم و بیش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کم و بیش 1,24,000 آئے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آقا پھر ان میں نبی کتنے تھے، رسول کتنے تھے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا 315 ان میں رسول تھے، باقی سارے نبی تھے۔ کتنا ارشاد فرمایا؟ کم و بیش 1,00,000، ان میں رسول کتنے تھے؟ 315، باقی کیا تھے؟ اب آپ خود سوچ لیں۔ اگلی بات سنیں، پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ علماء لکھتے ہیں کہ وحی، سوال ہے کس کو کہتے ہیں؟ وحی کس کو کہتے ہیں؟ اب اس میں تو بڑی علمی ابحاث ہیں، ہم نے ایک حجیت حدیث پر جو درس دیا تھا اس میں نے کئی ذکر کر دی ہیں، بس ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھیں، ابھی میں وحی کی ساری اقسام بیان نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کسی غلط فہمی میں مت پڑیے گا، ایک چھوٹا سا معنی ذہن میں بٹھا لیں آپ۔ سوال، وحی کس کو کہتے ہیں؟ جواب، خدا کے پیغام کا دوسرا نام وحی ہے۔ کیا ہے؟ خدا کے پیغام کا دوسرا نام وحی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اگلی بات سنیں، علماء اس کے بعد لکھتے ہیں کہ خدا کی جو وحی آتی ہے
وہ نبیوں اور رسولوں پر آتی ہے. جو وحی آتی ہے، جو اصطلاحی وحی ہے، وہ نبیوں اور رسولوں پر آتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہاں، اگلی بات کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے کتاب، وہ رسول پر آتی ہے. کن پر آتی ہے؟ وہ رسول پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کتاب اور شریعت رسول کو دیتے ہیں. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اب آگے سنیں. اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا آقا کہ پھر اللہ کی جو کتابیں ہیں، جو اللہ نے کتنی کتابیں آسمان سے نازل فرمائیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 104 کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں. کتنی؟ 104. پھر آگے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں 4 بڑی تھیں اور 100 چھوٹے چھوٹے صحائف تھے جن کو صحیفہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ صحیفہ. ایک ہوتا ہے صحیفہ، جب کئی ہو جائیں گے تو صحائف. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں 104 نازل ہوئیں، ان میں 4 بڑی کتابیں تھیں اور 100 چھوٹے چھوٹے صحیفے تھے. آپ نے سن رکھا ہوگا، اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ کتابیں کئی نازل ہوئیں لیکن 4 بڑی آئیں اور وہی مشہور ہیں. ہمارے کئی لوگوں نے تو صحائف کا نام بھی نہیں سنا ہوتا. اس کی تعلیم یا تحقیق تو بڑی دور کی بات ہے کہ ان کو پتا ہو کہ صحائف میں کیا تھا، لیکن 4 ایسی ہیں کہ ہمارے عام مسلمان نے بھی ان کا نام سن رکھا ہے: تورات، زبور، انجیل اور قرآن. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سمجھ میں آیا؟ اب اسی حدیث میں غور کریے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ کیا حضرت آدم نبی تھے علیہ الصلاۃ والسلام؟ کیا حضرت آدم نبی تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم خدا کے نبی تھے، حضرت آدم خدا کے رسول تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے نبی تھے جن سے اللہ نے باتیں کی ہیں. حضرت موسیٰ کے لیے تو علیہ الصلاۃ والسلام بڑا مشہور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ سے خود باتیں کی ہیں. اچھا، لیکن بات سمجھیں، حضرت آدم کے لیے شاید آپ نے نہ سنا ہو، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے واضح ارشاد فرمایا کہ آدم خدا کے نبی تھے علیہ السلام، آدم خدا کے رسول تھے علیہ السلام. ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ ایسے نبی تھے جن سے اللہ نے باتیں کی ہیں. اگلی بات سنیں، حضرت آدم پر ہی ہم بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے یہ باتیں سن لیں. آگے اسی حدیث میں آگے فرمایا گیا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلوں میں پہلے نبی خدا کے حضرت آدم ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. اور ساتھ ہی اسی حدیث کی شک نے وضاحت فرما دی کہ پہلے نبی حضرت آدم ہیں اور آخری نبی حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. یہاں سے نبوت کے بارے میں ہمیں عقائد پتہ چل رہے ہیں، معلومات مل رہی ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، جو اسلام کی روح اور جان ہے، نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور ختم کن پر ہو گیا؟ حضرت محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک کوئی تقریر مشکل ہے؟ ہاں مشکل ہو تو مجھے یہاں بتایا کرو کہ جی مشکل ہے، میں وضاحت کر دیا کروں گا. بعد میں آپ مجھے بتاؤ کہ جی بڑی مشکل ہے، اوپر سے گزر جاتی ہے، تو بعد میں کیا فائدہ؟ مجھے ابھی بتاؤ کہ ہاں جی ہاتھ کھڑا کرو، وہ مشکل ہے، نہیں سمجھ پا رہا ہوں، میں وضاحت کروں گا، یہ ہمارے ذمہ ہے. لیکن کچھ کام آپ کے بھی ذمہ تو ہے. اگر نہ سمجھ میں آئے تو کچھ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہاتھ کھڑا کر کے کہیں بھئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں اس کی وضاحت کروں گا، میری ذمہ داری ہے. اور اللہ کی شان ہے، خدا کے دین اسلام کو کوئی سمجھنا چاہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ضرور دیتے ہیں. یہ مغالطے ہیں جو کہیں یہ اسلام کے مسائل سمجھ میں نہیں آتے، اور کیا ہندو دھرم کے مسائل سمجھ میں آئیں گے؟
اسلام کے نہیں سمجھ میں آئیں گے تو کس کے سمجھ میں آئیں گے؟ بات وہی ہے جو شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس راہ پر اپنی امت کو چلا کر گئے ہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ لیلھا کنہارھا، جس راہ پر حضور نے اپنی امت کو چلایا ہے وہ راہ اتنی روشن ہے کہ 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کا ہر نقش، ہر گل، ہر بوٹا ویسے ہی کھلا ہوا ہے، بس ہم چلنے والوں نے چلنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم سمجھنا نہ چاہیں الگ بات ہے، ہم سمجھنے کی کوشش نہ کریں الگ بات ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ دین اسلام کا مسئلہ سمجھ میں نہ آئے۔ اور جو مسائل ہیں مقطعات میں سے، ان کے احکامات اپنی جگہ موجود ہیں۔ خیر بہرحال یہ ہے تو میں دوسری طرف نکل جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، وہ سمجھ میں آئے؟ اب آگے سنیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اپنا واقعات شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ بھی سن لیں، اس حدیث کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 بیان فرمائے۔ کم و بیش کا لفظ ساتھ میں رکھا کریں اس لیے کہ وہ موجود ہے وہاں پر۔ اب سوال یہ آتا ہے کلام پاک میں کتنوں کا ذکر ہے علیہم السلام؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود ارشاد فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، میرے پیغمبر کچھ رسول ہمارے ایسے گزرے ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو بتائے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ میرے نبی ایسے رسول ہمارے گزرے ہیں ان کے واقعات ہم نے آپ کو بھی نہیں بتائے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں یار سوچ لو ذرا، سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ آ گئی، چلے ماشاءاللہ۔ بڑا واضح فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ پاک جملہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سے فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، میرے نبی کچھ ہمارے رسول ایسے گزرے ہیں ہم نے ان کے واقعات آپ کو سنائے ہیں۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور میرے نبی کچھ ہمارے رسول ایسے گزرے ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو بھی نہیں بتائے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 164 ہے، گھر جا کے دیکھ لیجئے گا۔ آیت نمبر 164 63، یہ جو 3-4 آیتیں ہیں نا، یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے ساتھ ساتھ اور انبیاء کا بھی ذکر خیر ہے، لیکن یہ جملہ ہمارے موضوع سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ دھیان سے سنیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور کچھ کا نہیں بتایا۔ اب یہ کہ قرآن پاک میں وہ کتنے ہیں جن کا ذکر فرمایا گیا؟ مولانا عبد الحمید سواتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کلام پاک میں 26 یا 27 ایسے نبی ہیں جن کا نام کلام پاک نے ذکر فرمایا اور لقب ذکر فرمایا۔ کتنے؟ اس حدیث کی بنا پر جس کا ترجمہ ہم نے پڑھا، کم و بیش انبیاء کی تعداد کتنی بتائی گئی؟ 26 نام یا لقب کلام پاک میں، باقی اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے لیے تمام نبیوں کا نام جاننا شرط نہیں ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانا شرط ہے۔ آپ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے ہو؟ حضور نے کیا سکھایا ہے؟ آمنت باللہ و رسلہ، ہم خدا کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ بس اگر نام نہیں پتا اللہ قیامت کے دن نہیں پوچھیں گے
لیکن ایمان لانا ہے کہ اللہ کے جو تمام سچے نبی اور رسول ہیں ان پر ہم تمام ایمان لاتے ہیں. آمنت باللہ ورسلہ، مل کے بولو نا، آمنت باللہ. ایک صحابی تھے، ان کو کچھ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی. وضو کرتے تھے تو شک پڑ جاتا تھا کہ میرا وضو ہے یا ٹوٹ گیا. رکعت پڑھتے تھے تو شک پڑ جاتا تھا رکعت ایک پڑھی ہے یا دو پڑھی ہیں، چار پڑھی ہیں یا تین پڑھی ہیں، چار پڑھی ہیں یا چھ پڑھی ہیں. اس طرح کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا کہ آقا اس طرح کیفیت پیدا ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا کثرت سے پڑھا کرو آمنت باللہ ورسلہ. علماء محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے خدا نہ کرے کسی روگی کو یہ روگ لگ جائے، کسی شخص کو یہ وہم کا مرض لگ جائے، کثرت سے اٹھتے بیٹھتے یہ جو جملہ حضور نے سکھایا ہے آمنت باللہ ورسلہ، یہ پڑھتا رہے، یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. کسی کے ساتھ ہو تو اس کو کثرت سے پڑھا کرو آمنت باللہ. دل میں وسوسے آئیں، دل میں شک کی امنگیں اٹھیں، بس ادھر دھیان نہیں دینا ہے. کیا کہنا ہے؟ آمنت باللہ. الیقین لا یزول بالشک، ہمیشہ یقین سے ٹوٹے گا، کبھی شک سے نہیں ٹوٹے گا. یاد رکھیے گا. آپ نے وضو کیا، اس کے بعد یہاں آ گئے اور نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، اگر کسی وجہ سے شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں یار میرا وضو ہے یا ٹوٹ گیا، علماء فرماتے ہیں الیقین لا یزول بالشک، یقین سے ٹوٹے گا نہ کہ شک سے. پہلے آپ نے وضو کیا وہ یقین تھا، اب وضو رہا یا ٹوٹ گیا یہ شک ہے. اعتبار اس یقین کا ہوگا، اس شک کا نہیں ہوگا. کثرت سے پڑھا کرو آمنت باللہ ورسلہ، یہ شکوک ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ویسے خیر آپ کو تو نہیں شک پڑتے ہوں گے، آپ کو اور ہمیں شک وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سرکار. یعنی ہم نے اپنے اکابر کی زندگیوں میں یہ چیز ایسی پڑھی ہے کہ اچھا یہ یاد رکھیے گا، ہم اگر کوئی آدمی یہ سوچے نا کہ یار دل میں شک یہ وہ، پتہ ہے علماء فرماتے ہیں کبھی کبھی کوئی شک ایسا اٹھتا ہے جو ایمان کے خلاف لگتا ہے آدمی کو. آدمی چاہتا نہیں کہ وہ خیال آئے لیکن آتا ہے. اب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا. کبھی وہ شک خدا کے بارے میں اٹھے گا، کبھی وہ شک قرآن کے بارے میں اٹھے گا، کبھی وہ شک حضور کے بارے میں اٹھے گا. از خود شیطانی وسوسے کی نحوست ہوتی ہے، وہ انسان نہیں چاہتا. اچھا جب وہ اٹھے، اکابر فرماتے ہیں گھبرایا نہیں کیا کرو، اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ڈاکو ڈاکہ وہیں مارتا ہے جہاں خزانہ ہو، شیطان وسوسہ وہیں ڈالتا ہے جہاں ایمان ہو. سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اگر ایسا اٹھتا ہے، ہاں شیخ العرب والعجم نے فرمایا کہ پھر بیماریاں لے کے مت بیٹھ جایا کرو، ان کے علاج کیا کرو. آمنت باللہ. سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ خیر میں وہ بات عرض کر رہا تھا، ہم نے اکابر کے ہوئے دیکھا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت نے وضو کیا، وضو کر کے اپنا، مجھے ایک بات یاد آئے گی اب سن لیں. حضرت نے وضو کر کے حضرت تشریف لانے لگے نماز کے لیے نا. وضو کر کے جب اٹھے تھوڑا سا راستہ آگے چلے تو خیال آیا کہ انہیں نہیں، یہ کوہنی سوکھی رہ گئی. حضرت واپس چلے گئے، پھر اس پورے ہاتھ کو دھو لیا، پھر واپس تشریف لے آئے. جب پھر اسی جگہ پر پہنچے تو خیال آیا کہ نہیں یہ کوہنی خشک رہ گئی تھی. پھر واپس تشریف لے گئے، پھر اس کو دھو لیا، پھر آئے. اب پھر جب اس جگہ پر پہنچے تو پھر خیال آیا کہ نہیں میرے خیال میں پاؤں کی ایڑی خشک رہ گئی تھی. جب یہ تیسری مرتبہ شک پیدا ہوا نا تو حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ او ہو تم ہو، جب تم ہو تو آج ہم بغیر وضو کے نماز پڑھیں. حضرت نے نماز کی نیت کر لی. وہ علماء فرماتے ہیں وہ دن اور حضرت کی وفات کا دن پھر کبھی دل میں شک نہیں آیا. سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ پتہ ہے آپ تو مانے یا نہ مانے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہ تھے جن کو علماء آج بھی ابو حنیفہ وقت کہتے ہیں رحمہ اللہ. یعنی بہرحال خیر میں دوسری طرف نکل جاؤں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آمنت باللہ ورسولہ، ایمان کے لیے یہ ہے کہ تمام انبیاء کے نام نہیں جانتا، کوئی بات نہیں.
اجمالی ایمان رکھے کہ خدا کے جتنے سچے نبی ہیں ہم تمام پر ایمان رکھتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی پہ ہم نہیں رکھتے. آپ رکھتے ہو؟ نہیں. اب تو بولو کہ نہیں رکھتے ہیں. اس پر ہم نہیں رکھتے. کیوں؟ سنیے گا، علماء فرماتے ہیں جس طرح سچے نبی کا انکار کفر ہے، اسی طرح جھوٹے شخص کی نبوت کا اقرار بھی کفر ہے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ وہ شاعر ہوگا. میں اس دن بھی ایک جگہ کہیں بات آئی تھی، میں نے کہا وہ شاعر تو تھا، اچھا یا برا یہ الگ بات ہے، لیکن نبی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ انبیاء کو شاعری نہیں دیتے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا میرے نبی شاعر نہیں ہوتے. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، شاعری میرے نبیوں کے لائق ہی نہیں ہوتی. ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ سورۃ یاسین ہے. وما، یہ کیوں میں عرض کر رہا ہوں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک قصیدہ لکھا. قصیدہ سمجھتے ہو آپ؟ نہیں. اس نے ایک قصیدہ لکھا، اس کا نام رکھا قصیدہ اعجازیہ. کہتا ہے یہ میرا معجزہ ہے، میں اس کا مقابلہ کرو. علماء نے فرمایا اللہ کے بندے، جو چیز نبوت میں عیب ہے، جو چیز نبوت کی ضد ہے، تو اسی کو اپنی نبوت کا معجزہ قرار دے رہا ہے. بے وقوفی نہیں ہے؟ آپ بتاؤ، آپ بتاؤ. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے جو کلام پاک میں فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، میرے نبی شاعر نہیں ہوتے. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور شاعری میرے نبیوں کے لائق بھی نہیں ہوتی. اچھا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، سچے نبیوں کے لیے جو حضرت آدم سے حضور تک گزر گئے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر ہیں، شاعری ان کے لیے عیب ہے یا نہیں؟ تو جو انبیاء سابقین کے لیے عیب تھی وہ اس کے لیے خوبی بنے گی. یار آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. آپ لوگ بھی میٹھی سریلی تقریریں، بس سر ہونی چاہیے، بس ٹھیک ہے، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کوئی سچ بولے جھوٹ بولے ہماری بلا سے، کوئی نبیوں کو خدا کر دکھائے ہماری بلا سے، کوئی کربلا کے حوالوں سے جھوٹ سنائے ہماری بلا. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ بات نہیں ہے. عقائد کلام پاک سے ثابت ہوتے ہیں، عقائد احادیث طیبہ متواترہ سے ثابت ہوا کرتے ہیں، کس سے؟ کہانیوں سے نہیں. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. حضور پر جو کلام آیا وہ تو قرآن ہے. اور پتہ نہیں، اگر آپ معذرت کریں، بے ربطی کا الزام نہ دیں، تو میں ایک بات عرض کر دوں. صحابہ فرماتے ہیں حضور حرم تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، مغرب کی نماز حضور نے پڑھائی. صحابہ فرماتے ہیں مغرب کی پہلی رکعت میں حضور نے پوری سورہ ملک پڑھی. لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کی ابتدا میں وہ 3 رکعتیں پڑھی جن میں پہلی رکعت میں حضور نے پوری سورہ ملک پڑھی، لیکن سلام ادا کرنے کے بعد ہمیں یوں محسوس ہوا کہ ابھی نماز شروع ہوئی، ابھی ختم ہو. یہی حکم ہے امام کے لیے، نماز اتنی عمدگی سے پڑھاؤ مقتدیوں کا دل لگے نماز میں. یہی حکم ہے مؤذن کے لیے، آذان اتنی عمدگی سے کہو کہ دور جانے والے قدم مسجد کی طرف آنے لگ پڑے. ہے یا نہیں؟ ہم کیسی آذان دیتے ہیں؟ میں نے ایک دفعہ ہندوستان میں ایک جگہ تقریر کی تھی، میں نے وہاں ایک بات کہی تھی. میں نے کہا میرا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آج تک جتنوں سے میں نے آذانیں سنی ہے نا، اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے غلطی ہو تو معاف فرمائیں، عشق کا لفظ تو میں نے تقریباً کسی سے نہیں سنا. حالانکہ اکابر فرماتے ہیں اصول یہ ہے آذان کا تلفظ سیکھے پھر آذان دے، ثواب ہوگا.
ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آزان سیکھو گے یا نہیں سیکھو گے؟ تو خیر بہرحال آمنت باللہ و رسولی، آپ نے، ہم نے، تمام نے انبیاء کے، خدا کے انبیاء پر علیہم الصلوۃ والسلام ایمان رکھنا ہے، چاہے ہم اور آپ ان کا واقعات جانیں تب بھی ایمان رکھنا ہے اور واقعات نہ جانیں تب بھی۔ اتنی بات تو پتہ چل گئی کہ کلام پاک میں تمام انبیاء کا ذکر نہیں، اجمالی ایمان رکھنا ہے وہ کافی ہے۔ اب آ گیا مسئلہ کہ جن 26 یا 27 کے تذکرے ہیں، اچھا ایک بات چلتے چلتے میں عرض کر دوں، شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے ان کا نام سنا ہو، یعنی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بڑوں سے مراد علماء، یعنی اپنے باپ دادا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، علماء کی بات کر رہا ہوں، علماء سے ہم نے سنا ہے کہ 14ویں صدی میں ہم نے ان سے بڑا شیخ الحدیث کوئی نہیں دیکھا پاکستان کی دھرتی میں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ازالۃ الریب، غالباً 530 صفحات کی کتاب ہے، اس میں حضرت نے جو یہ جملہ لکھا ہے نا کہ عالم الغیب، یہ تنہا اللہ کی شان ہے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اس بات کے جو دلائل حضرت نے لکھے ہیں، ان دلائل میں ایک دلیل یہ آیت بھی ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات سے خبردار، باخبر، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لائے ہیں محدثین کے حوالے سے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تبا نبی تھے یا نہیں میں نہیں جانتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں میں نہیں جانتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حدیث ہے، آگے سنیں، ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آگے حضرت نے لکھا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ فرمان سناتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک حبشی نبی، ایک حبشی پیغمبر حبشے قوم کی طرف بھیجا تھا، اور یہ ان نبیوں میں سے ہیں جن کے حالات اللہ نے اپنے محمد الرسول اللہ کو نہیں بتائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے یہ قاعدہ اور اصول پتہ چل گیا کہ اللہ چاہیں تو بتا دے، اللہ نہ چاہیں تو کوئی بتا، اللہ جنوا دیں یعنی اللہ جنوانے گئے، اللہ بتا دیں تو انسان جان لیتا ہے، اللہ نہ بتائیں تو کوئی جان نہیں سکتا ہے۔ یہ تنقیص کی بات نہیں ہوتی ہے، علم کی بات ہوتی ہے، یہ توہین کی بات نہیں ہوتی، یہ اصول کی بات ہوتی ہے۔ اللہ نے جن کا بتایا بتایا، جن کا نہیں بتایا نہیں بتایا، بات ختم ہو گئی۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، پتہ نہیں آپ نے سنا ہو کہ نہ سنا ہو، کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، کہ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمہیدی باتیں چند ایک آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، آ گئی ہیں یا نہیں؟ کم و بیش انبیاء کا عدد کتنا ہے؟ ان میں رسول کتنے ہیں؟ اچھا، اور باقی نبی، باقی نبی انبیاء علیہ السلام، کتابیں کتنی آئیں؟ 104، بڑی کتنی ہیں؟ اور 100 کیا ہیں؟ صحائف۔ 100 کیا ہیں؟ صحائف۔ پہلے نبی کون سے ہیں اور آخری نبی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم قصص الانبیاء میں سے پہلے نبی حضرت آدم کا واقعہ شروع کریں گے، اللہ کو منظور ہوا تو آؤ گے؟ کون سی انشاءاللہ، ہاں یا نہ؟ قاری عبداللہ یابی صاحب فرماتے تھے یہ دونوں طرف لگا کرتی ہے، یہ غور کرنا، خالی ان کی اس بات پہ نہیں توجہ دینا انشاءاللہ، تو پتہ نہیں ہاں کی طرف ہوگی یا نہ کی طرف، اس لیے یہ بات پلے باندھ لو، سنتیں ادا کرو انشاءاللہ۔